السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے بلکہ دل و دماغ کو سکون بھی عطا کرتی ہے۔ حسب معمول ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میں بات کر رہی تھی ایسی صورت کی جو نہ صرف ہمیں شیطان کی وسوسوں سے بچاتی ہے بلکہ دل و دماغ کو سکون بھی عطا کرتی ہے۔ جی سورۃ ناس کی میں بات کر رہی ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے مگر اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاؤں میں کثرت سے اسے پڑھا کرو، خاص کر یہ بیماری اور حسد و نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ سورۃ ناس کا مختصر سا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سورۃ ناس مدنی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ یہ صورت ایک مکمل دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ فلق کے ساتھ ملا کر اسے پڑھیں تو اسے معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں صورتیں جو ہمیں ہر قسم کے شر اور اللہ کی پناہ مانگنا میں لے آتی ہے۔ اس صورت میں خاص شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور وہ وسوسے ڈالنے والا شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اہم 4 نکات واضح کیے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ وہ ہمارا رب العالمین ہے، وہی تمام جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ مالک الناس، وہی انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام طاقت اور اختیار اسی کے پاس ہے۔ الہ الناس، وہی معبود برحق ہے جسے ہم عبادت اور دعا کے لائق مانتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، اس سے مراد ہے وہ شیطان جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ وسوسے صرف جنات نہیں ڈالتے بلکہ انسان بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، یعنی شیطانی مزاج والے انسان بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے اس جیسی کسی نے نہیں دیکھی؟ پھر آپ نے معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت فرمائی۔ اس طرح بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر معوذتین پڑھتے اور پھر اپنے پورے جسم پہ پھیرتے۔ اس صورت کے پڑھنے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑی حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وسوسے کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوتے کیونکہ وہ انسان کو گناہ اور بدعمالی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان کے حملے صرف گناہوں کے ذریعے نہیں بلکہ شک، حسد، بدگمانی اور خوف کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی سورۃ ناس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور صبح اور شام روزانہ اس کو 3 بار ضرور پڑھیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنے معمول بنائیں۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں کیونکہ ان کی ایمان و حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ جب بھی دل میں برا خیال آئے، عبادت میں دل نہ لگے تو فوراً سورۃ ناس پڑھ لینی چاہیے۔ سورۃ ناس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت صرف ظاہری ذرائع سے نہیں بلکہ دل سے اللہ پہ بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں آج سے عزم کرنا چاہیے کہ روزانہ صبح و شام معوذتین پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ لازمی ہر نماز کے بعد، نہیں تو سورۃ فجر اور عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ ہر قسم کے حسد، پریشانی اور نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ ناس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کے بھروسے پہ اپنا جو ہے زندگی کے، اور کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ہم لوگ جو ہے نا
ہمیں آج سے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ صبح اور شام معوذتین ضرور پڑھا کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو کہ ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔